کیا حال ہے سب کا؟ اچھا، ابھی جو میں نے تلاوت آپ کو سنوائی ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی؟ الحمدللہ چند ہاتھ کھڑے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھا ہے، تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو تلاوت لگی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ ان کو ترجمہ نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ سیکھا نہیں۔ کیوں نہیں سیکھا؟ ٹائم نہیں تھا، اور کچھ بھی نہیں سیکھا زندگی میں۔ جو بہت کچھ سیکھتا ہے انسان، اتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے زندگی میں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، اور وہ کتابیں بھی تو پڑھنے سے آئی نا، تو اللہ کا کلام بھی سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ تو وہ کتابیں بڑی ہیں یا اللہ کی کتاب بڑی ہے؟ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اللہ کا کلام زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اللہ کا کلام زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے جتنا ایک دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی بہنوں کو آج یہ باتیں سمجھ نہیں آئی، ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ آئندہ سمجھنے کا کوئی پروگرام بنائے۔ آپ کے ارد گرد ماشاءاللہ ہر طرف اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی، قرآن مجید لفظی ترجمے کے ملتے ہیں۔ اگر کوئی استاد نہیں پڑھانے والا تو آپ گھر میں بھی ہر لفظ کا اوپر نیچے دیکھ کے ترجمہ روز پڑھ کے 2 آیتیں 3 آیتیں کر کے خود بھی یاد کر سکتے ہیں، خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ڈائریکٹ یہ تو پتا چلتا ہے کہ یہ آیت اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ سچا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا۔ اور وہ کتنی خوشی کی بات ہوگی، کتنی خوشی کا دن ہوگا جب آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، پھر دل کی حالت ہی بدل جائے گی۔ چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف اب آتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورۃ الرعد جس کی کچھ آیات میں نے ابھی آپ کو سنوائی ہیں، اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ رب نے کیا اتارا ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کون ہے عقل والے؟ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو توڑتے نہیں،
اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو جو نیک ہوئے وہ سب بھی وہاں پر جنت میں داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، یعنی دنیا میں جو تم مشکلات پر صبر کرتے رہے اس پر تم پر سلام ہو، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی رشتوں وغیرہ کو، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی آخرت کا انجام ان کے لیے اچھا نہیں۔ تو ان آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی اہم خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی رشتوں میں سے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں۔ اور جہنم میں جانے والوں کی یہاں پر صفت یہ بتائی گئی کہ وہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جوڑنے والوں میں سے بنائے، کاٹنے والوں میں سے نہ۔ تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اور اردو میں بھی، وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اور رحمی یعنی رحم کے رشتوں کو۔ تو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کو صلہ کہتے ہیں تاکہ وہ اس سے چمٹ جائے، یعنی اس کے ساتھ قریب ہو جائے۔ امام نووی کہتے ہیں صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں پر اس طریقے سے احسان کرنا کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو، یعنی مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے صلہ رحمی کرنی ہوتی ہے۔ کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی خدمت کرنے سے، کبھی صرف ملاقات سے اور سلام کرنے سے، اور آج کل کے دور میں کبھی صرف ایک میسج کر دینے سے، ایک ٹیلی فون کال کر لینے سے، کسی کے ذریعے پیغام بھجوا دینے سے۔ اب ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوں کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے، ورنہ ایک خط لکھ دینے سے بھی صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ یعنی رشتے دار مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی طرح کے ٹرمز ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی طرح کے، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ان کی خبر گیری رکھی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے۔ ابن منظور ایک لغوی ہے، ان کی کتاب ہے یعنی لغت کی، وہ یہ فرق واضح کرتے ہیں لغوی اور اصطلاحی معنوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنایہ ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں، یعنی صرف ماں کی طرف کے رشتہ دار نہیں، اس میں نسب اور سسرال دونوں شامل ہیں۔ یعنی صلہ رحمی صرف یہ نہیں کہ اپنے میکے والوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور سسرال تو کوئی ماں کے رشتہ دار نہیں ہے اس لیے، یا ہمارے والدین کے رشتہ دار نہیں اس لیے ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں، دونوں طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے احوال کی رعایت کرنا، اگرچہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں، یعنی دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے اچھا نہیں بھی کیا پھر بھی اچھا کرنا، وہ قریب کے نہیں دور کے ہیں، سیکنڈ تھرڈ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں دوسرے تیسرے نمبر پر کزنز بن جاتے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور قطع رحمی ان سب چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں، گویا جب وہ ان پر احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ داری اور جائز صلے اور عطیے کو ملاتا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر صلہ رحمی واجب ہے اور رشتوں کو کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، اور احادیث اس کی گواہی دیتی ہیں۔ لیکن صلہ رحمی کے درجات ہیں، ان میں سے بعض سے برتر ہیں، اور سب سے کم درجہ بات چیت چھوڑنا ہے، یعنی قطع رحمی میں بولنا چھوڑ دینا کسی سے، یہ رشتے کو کاٹنے کے برابر ہے۔ اور
جوڑنے میں صرف سلام بھی، اگر سلام دعا بھی انسان کرتا رہے تو وہ صلہ رحمی میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہ درجات قدرت، طاقت، حاجت کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. کبھی واجب ہوتے ہیں، کبھی مستحب ہوتے ہیں. اور اگرچہ کوئی تھوڑی صلہ رحمی کرے اور اس کی انتہا تک نہ پہنچے تو اس کو قاطع الرحم نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے رشتے داروں سے کاٹ رکھی ہے. اور اگر وہ اس سے کوتاہی کرے جس پر اس کو قدرت تھی، یعنی جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا، یعنی جتنی اس کی وسعت استطاعت میں تھی، کیونکہ ہر شخص کی وسعت بھی وہ مختلف ہے نا. کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا. کسی کے پاس جسمانی طاقت ہوتی ہے، وہ خدمت کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہوتی. کسی کے پاس فون ہے، وسائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ اور طرح سے تعلق رکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، لکھ سکتا ہے، اور کوئی تو خط بھی نہیں لکھ سکتے. تو پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں اور طرح عائد ہوتی ہیں. تو ہر شخص کا حساب مختلف ہے. جس شخص کے پاس اللہ نے جتنی زیادہ وسعت، طاقت، ہمت، قدرت دی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. کبھی اپنے مال سے، کبھی اپنے جسم سے، کبھی اپنے جاہ سے. جاہ سے مطلب یہ کہ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی انفلوئنشل پرسن ہے، آپ کی سنی جاتی ہے، اور آپ کے غریب رشتے دار مارے مارے پھرتے ہیں، ان کو آپ کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ صرف اس لیے نہیں رکھتے تعلق کہ یہ پھر ہم سے کہیں گے کہ ہمارا یہاں کام کروا دے، وہاں کرا. ٹھیک ہے، ناجائز کام تو کسی کا بھی نہیں کرنا، لیکن بعض اوقات ہمارے ملک میں جائز کام بھی بغیر سفارش کے یا بغیر مدد کرنے کے نہیں ہوتے. اگر اور کچھ نہ کریں تو کم از کم بچوں کو گائیڈ لائن ہی دے دیں، ان کو ڈائریکشن ہی دے دیں، ان کو راستہ ہی بتا دیں کہ بیٹا اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو اس طرح پڑھو، یہ طریقہ اختیار کرو، یہ کالج زیادہ اچھا ہے، فلاں جگہ جانا زیادہ بہتر ہے. چاہے وہ اپنا بچہ ہو یا بھائی بہن کا بچہ ہو یا پھر آگے ان کے بھی بچے ہوں. یعنی جو بھی رشتے داروں میں سے کوئی آتا ہے تو انسان ان سب کے بارے میں خیر اور بھلائی سوچے. یہ نہ سوچے اگر یہ بچہ بھی ڈاکٹر بن گیا تو کہیں میرے بیٹے سے آگے نہ نکل جائے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اور تو اس بنا پر اپنے علم کو چھپانا یا تجربے کو، تو یہ بات درست نہ ہوگی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تعلق کیوں جوڑ کے رکھیں، اس کا مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں احسن عمل کے لیے بھیجا ہے. یہاں اس دنیا سے ان لوگوں کی سلیکشن ہو رہی ہے جن کو اللہ نے جنت میں بسانا ہے، اور وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اچھے کام کرتے ہوں گے. تو اب اچھے کام کرنے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے اللہ کی عبادت اور ایک ہے بندوں کی خدمت. اب اللہ کی عبادت میں تو ہم سب کو پتہ ہے، نماز، روزہ، قرآن، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ، اور جو حج، عمرہ، اور یہ سب نیکی کے کام جو ہم کرتے ہیں. جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے، بندوں کا خیال رکھنے کا تعلق ہے، تو اس میں سے سارے بندوں میں سے سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ ہمارے رشتے دار. یہ ہے اس کا مقصد کہ ان میں سے پہلا درجہ رشتے داروں کا ہے، اس کے بعد پھر نیبرز ہیں، پھر اور جان پہچان کے لوگ ہیں، اور پھر تمام لوگ جو ہیں یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ النساء کے شروع میں آتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک اور جگہ پر آتے سورۃ الحجرات میں کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. تو پھر مختلف قبائل سے، پھر اپنے ملک کے اندر لوگوں سے تعلقات، پھر انٹرنیشنل لیول پر لوگوں سے تعلق، ہر ایک کا اپنے اپنی ضرورت کے مطابق وسیع ہوتا ہے. اور سارے انسانوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کے جذبات رکھنا، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو وہ پھر دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے، لیکن آغاز جو ہے وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے. تو جیسے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کیا ہم ان رشتوں سے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں جن سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یا نہیں. کیونکہ وہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے ڈرتے ہیں اس معاملے میں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے. تو مومن کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ ابھارتی رہتی ہیں. ایک
اللہ کا ڈر اور دوسرے آخرت کا حساب. اس لیے وہ چاہے کوئی اس سے اچھا کرے یا نہ کرے وہ اپنی طرف سے اچھا کرتا ہی رہتا ہے. تو صلہ رحمی میں ایک صلہ کا لفظ ہے اور دوسرا رحم کا لفظ ہے. تو رحم کا لفظ جو ہے یہ رحمان سے نکلا ہے, اور رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اور اس کی صفت بھی. اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں الرحمن ہوں, میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے. جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. یعنی اپنی رحمت سے جوڑوں گا اور اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت آئے, اسے کیا کرنا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے. یعنی رشتے رحم سے وجود میں آئے. رحم ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ ہوتا ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے, یعنی ووم کے معنوں میں. تو انسان یعنی جو پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کے قریبی تعلق جو ہوتے ہیں, خون کے رشتے اور سسرال کے رشتے, یعنی کوئی ماں کی طرف سے اور کوئی باپ کی طرف سے اور کوئی شوہر کی طرف سے اور کوئی بیوی کی طرف سے, تو یہ سارے رشتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جو ان سے بنا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے گا. ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پیارا کام جو ہے, محبوب عمل جو ہے, وہ رشتوں کو جوڑنا ہے. خفم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ کے پاس آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ فرمایا صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑ کے رکھنا, رشتہ داروں کا خیال رکھنا. پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, جو اچھے نہیں لگتے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا قطع رحمی, رشتوں کو کاٹنا. میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. اور یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے. درجے کے لحاظ سے بہترین اور بدترین لوگ بھی اسی معیار پر پرکھے جائیں گے. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا, وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو, صلہ رحمی کرتا ہو. اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مال کے ذریعے اور علم کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اور اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو. کہا اس کا درجہ سب سے اونچا ہے, یعنی جس کے پاس مال بھی اور علم بھی, وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بڑے اونچے درجے کا شخص ہے, کیونکہ وہ اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق, جو اللہ نے اسے علم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے, رشتوں کو جوڑتا ہے. دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم عطا کیا لیکن مال نہیں, اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا, یعنی جس کے پاس علم اور مال دونوں ہیں. آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں. تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال تو دیا ہو لیکن علم نہ دیا ہو, اور وہ بدحواسی میں ناحق جگہ پر خرچ کرتا ہے, نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے, نہ صلہ رحمی کرتا ہے, نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے. اس کا درجہ سب سے بدترین ہے. چوتھا آدمی وہ جسے نہ اللہ نے مال دیا نہ علم دیا, اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آئے تو میں اس شخص کی طرح, یعنی تیسرے شخص کی طرح کروں گا. تو ایسا شخص, یعنی اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا. فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دونوں طرح ہم اجر کما سکتے ہیں, مال ہے تب بھی, نہیں تب بھی. ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کے کہ جس طرح یہ نیکیوں میں آگے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کی کیئر کرتے ہیں, میں بھی اسی طرح کروں گا. اور پھر کبھی اللہ آزما بھی لیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مال دے بھی دیتا ہے کہ اس بندے کی نیت کا جائزہ لیا جائے کہ واقعی یہ سچا بھی ہے کہ نہیں. اور اس طرح ان کو انسان پھر ثابت کرتا ہے یا تو یہ کہ وہ واقعی کرنے والا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے, یا پھر وہ جھوٹا تھا اپنے خیال میں. رشتوں کو جوڑنے کی جو تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی دور کی تعلیمات میں سے ہے. یعنی جب مکہ میں آپ نے دین کی دعوت شروع کی تھی اس وقت ایمان کے ساتھ ساتھ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم بھی دیتے تھے. اسی لیے ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان کو بلایا گیا
اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کی تعلیم کے بارے میں، تو اس نے کیا کہا کہ وہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری بالکل دین کی بنیادی تعلیم میں سے ہے. یعنی کہ دیندار ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان نماز روزہ وغیرہ کر لے. دیندار وہ ہے کہ جو اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت کیئرفل ہو، کانشیس ہو اور ان کا خیال رکھنے والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں جو اپنی جب فوت ہوئے تھے اور اس سے پہلے جو بیماری تھی اس میں جو آپ نے نصیحتیں کی تھی، حضرت انس کہتے ہیں قال فی مرضہ ارحامکم ارحامکم، اپنی آخری بیماری میں آپ فرماتے تھے تمہارے رشتہ دار یعنی رشتوں کو توڑنے سے بچو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کس طرح جوڑا جائے اور کاٹنا کیا ہے. اس سلسلے میں کچھ ہمارے جو طرز عمل اور طریقے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے قرآن و سنت سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بدلے میں صلہ رحمی کرنا کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، کہ صرف ان رشتہ داروں سے میل جول رکھنا جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں اور جو آپ سے کاٹے ہوئے ہیں ان کی پرواہ بھی نہ کرنا اور یہ سوچنا وہ بھی تو نہیں ہمیں پوچھتے تو اس لیے ہم کیا کریں. نہیں، آپ اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات بہت دن تک کسی اپنی غفلت سستی کی وجہ سے ہم رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، پھر ہمیں ان سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اگر آپ فون کیا تو آگے سے بہت سی باتیں سننی پڑے گی، یا ملنے کے لیے گئے تو بہت برے پیش آئیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں، چھوڑیں. جس دن کوئی موقع آیا تو موقع کے انتظار میں رہتے، کوئی بات نہیں. اگر وہ اچھا نہیں بھی کرتے پھر بھی اپنی طرف سے کر لینا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے. کیا ہم سے غلطی ہوئی، بہت مصروفیت تھی، آپ کا حال بہت دن سے نہیں پوچھ سکے، اب آپ کیسے ہیں، تھوڑی غصہ نکالیں گے اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. خاص طور پر اگر بزرگوں کو فون نہ کریں اور ان کا حال نہ پوچھے تو وہ ضرور اپنے دل کا جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب وہ صلہ رحمی کرے. یعنی جب دوسرے اس سے نہ رکھنا چاہیں وہ پھر بھی بنانا چاہے. کئی بہنیں آتی ہیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی ہم معافی بھی مانتے ہیں، ہم جاتے بھی ہیں لیکن وہ نہ آتے ہیں نہ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. حضرت علی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو. یعنی اگر کوئی باتیں سنا دے، تانے دے دے، ڈانٹ ڈپٹ دے تو کیا کرو؟ اگنور کر دو. تھوڑی دیر انسان خاموشی اختیار کر لے، اپنی صفائیوں میں بھی بہت باتیں نہ شروع کر دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی اگر ایک چھوٹا سا اعتراض ہم پہ کر دیتا ہے تو ہم جواب میں ایک لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اصل میں اس نے آپ سے جواب سننے کے لیے نہیں شکوہ کیا کہ وہ آپ سے کوئی وضاحت چاہتا ہے، وہ تو صرف اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنا چاہتا ہے، تو پھوڑنے دیں اس کو اور آپ اس سے درگزر کریں. فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو. یعنی اپنی غلطی کو مان لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں. میں ان سے بردباری تحمل سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑتا. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ دوسری طرف سے اچھا سلوک نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں. نہیں، مجھے تو اچھا کرنا ہی ہے. اور یہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے نا. بعض اوقات ساس بہو کے جھگڑے میں اگر ایک فریق ہی اچھا ہو جائے، یعنی مقابلے سے ہٹ جائے اور صرف یعنی کوئی زیادتی کر رہا ہے تو جواب میں خاموشی اختیار کر لے یا اچھا جواب دے دے یا ایک معاف کر دے، درگزر کر دے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کریں. آپ نے فرمایا 70 دفعہ. تو میں سوچتی ہوں اگر غلام کو 70 دفعہ معاف کرنا ہے تو جو اپنے ہی بچے اور بہن بھائی اور رشتے دار گھر میں ہوتے ہیں، ایک گھر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اس سے بھی زیادہ دفعہ معاف کر دینا چاہیے. لیکن اس کے لیے دل بہت بڑا چاہیے.
تو جتنا بڑا دل پھر انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ انسان صبر ہی تب کر سکتا ہے. چھوٹے دل والے لوگ پھر صبر نہیں کر سکتے، اور پھر چھوٹا دل اور چھوٹے کام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ. والدین بھی رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں، لیکن ان کو الگ تاکید کے لیے الگ سے ان کے لیے حکم آیا، کیونکہ رشتہ داروں میں سب سے پہلا درجہ والدین کا، اور والدین میں سے بھی سب سے پہلا نمبر والدہ کا ہے. ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. یعنی صلہ رحمی میں ایک اور چیز کیا آتی ہے؟ ضروریات پوری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کوئی اچھی بات سے، اچھے رویے سے، سلام دعا سے، کسی بھی طرح اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، یا اس کا قرضہ ادا کر دینا، یا اس سے بھوک کو دور کرنا. جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور جس آدمی نے غصے کو پی لیا باوجود اس کے کہ اگر وہ چاہتا تو اس غصے کو نکال سکتا تھا، تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی قیامت کے دن کا خوف اس کے اندر سے نکل جائے گا. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی اس کا کوئی کام کروانے کے لیے نکلا اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کا کام کروا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، جس دن لوگ خوف کا شکار ہوں گے. اس دن وہ شخص ثابت قدمی سے کھڑا ہوگا، بے فکر، مطمئن. اور آج یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے تو ہم تنگ آتے ہیں کہ ہاں یہ روز ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، اور ان کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے. اور گھر میں ہی مثلاً اگر ساس ہے ساتھ اور بیمار ہے، آج اس کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، آج اس کو فلان جگہ لے کے جانا ہے، آج اس کے بہن بھائی آ رہے ہیں، تو لوگ گھر میں بیٹھے تنگ ہونے لگتے ہیں کہ کیا روز ہی ان کا کام پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی، اور میری تو اپنی کوئی لائف ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، بزرگ کتنا عرصہ زیادہ ساتھ رہتے ہیں، ان کے دن تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، دن تو اپنے بھی نہیں پتا کتنے ہیں. بعض اوقات ان سے پہلے جوان چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو مہمانوں کی طرح رکھیں اور پیار سے رکھیں، اور ان کی ذاتیوں کو معاف کرتے رہیں، اور چھوٹے چھوٹے ان کے کام کرتے رہیں. دیکھیے جب انسان بڑا ہوتا ہے نا خود، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کام جو ہم بھاگ دوڑ کے خود کر لیتے تھے وہ کتنے مشکل ہو گئے. حتیٰ کہ بازوؤں میں طاقت نہیں رہتی کہ کنگھی کر سکیں، نظر نہیں آتا کہ اپنے ناخن ٹھیک سے کاٹ سکیں. اب اتنا اسٹرف ہو گیا ہے جسم کہ اپنے پاؤں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے، صحیح طور پر خود نہا نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کسی کی مدد چاہتی ہیں، اور جو ان چیزوں میں مدد دیتا ہے وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے، وہ بھی کسی پر احسان نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کام، چلنے سے عاجز آ جاتے ہیں، خود سے کھا نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے، کتنے محتاج ہو جاتے ہیں دوسروں کے بزرگ لوگ. لیکن جن کے پاس ہوتے ہیں وہ کبھی غصے سے دیکھتے ہیں ان کو، کبھی پٹک کے پلیٹ رکھی، کبھی ایسے دروازہ بند کر کے چلے گئے. دن میں کتنی دفعہ ان کو ہرٹ کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ایک بوجھ ہو. حالانکہ کام تو کر ہی رہے ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں، پکا کے بھی دے رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، نہلا دھلا بھی رہے ہیں، لیکن اخلاق سے نہیں کر رہے، اپنا سارا اجر گنوا رہے ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیتیں دے کر ضائع نہ کرو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی خدمت کا موقع دے، دیکھیں اللہ نے مختلف لوگ بنائے اور ان کے ذمے مختلف کام لگائے. ہم مشکل میں اس وقت پڑتے ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنے لگتے ہیں. فلاں کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، فلاں کو تو یہ پرابلم نہیں. بھئی فلاں کو جب کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ہمیں تو نہیں آتی، اس کے مسائل اور ہیں، ہمارے مسائل اور ہیں، اس کا امتحان اور ہے، ہمارا امتحان اور ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، یعنی ایسا کوئی بھی کسی کی خدمت کرنی پڑے، تو خوشی خوشی کریں تاکہ ایک ایک چیز آپ کے میزان حسنات میں درج ہوتی رہے. پھر اسی طرح رشتہ داری کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو خیر کی بات بتائی جائے، نصیحت کی جائے، ان کو کوئی اچھی چیز دی جائے. یعنی کہ ہم اگر رشتہ داروں کو تحفہ دیتے بھی ہیں تو یا کھانے پینے کی چیزیں دے دیتے ہیں، یا کوئی کپڑے دے دیتے ہیں، یا کوئی اور، ٹھیک ہے وہ بھی دیتے لیتے رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اچھی کتاب،
کوئی اچھی بات، کسی اچھی جگہ درس وغیرہ سنوانے کے لیے لے جائیں. یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے یا ان کو دینی رہنمائی دی جائے. آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنائے ساری فیملی کا اور اس میں اچھے آڈیوز چھوٹے چھوٹے پوسٹ کرتے رہے. اگر آپ کو ایسے کسی مدد کی ضرورت ہو تو اپنا نمبر آپ دے سکتے ہیں، اپنا نمبر لکھوا سکتے ہیں کہ جس پر آپ کو قرآن مجید کے، حدیث کے، تفسیر کے چھوٹے چھوٹے آڈیو کلپ بھیجے اور وہ آپ آگے سب کے ساتھ شیئر کر دیں، تو اس سے بھی رشتہ داری کا حق ادا ہو سکتا ہے. مثلاً یہی لیکچر ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے حصے، تو جو رشتہ دار ناراض ہے اگر ان کو سنوا دیا جائے تو شاید ان کے بھی دل نرم ہو جائیں. پھر اسی طرح رشتہ داروں کو تحفے دینا، ان کو خوش کرتے رہنا، خاص طور پر اگر اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ مال دیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ اور ان کے لیے کچھ اور. مثلاً اگر آپ نے عید پر اپنے بچوں کے کپڑے بنوائے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بھائی کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے کپڑے نہیں لے سکتے، تو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بھی لے لیں، ویسے ہی لے لیں. کیونکہ بچے جب آپس میں ملتے جلتے ہیں، دیکھتے ہیں. رشتہ دار میں اکثر غور کرتی ہوں کیوں کٹ جاتے ہیں. وہ بعضوں کو شرمندگی کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، پھر ہمارے بچے ان کو دیکھیں گے تو ان کا دل خفا ہوگا. تو بہتر ہے آنا جانا ہی کم کر دو، نہ ہی جاؤ، بس کسی مجبوری سے ملو تو ملو. تو ایسی صورت میں جب آپ ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ہم سے کمتر ہیں، تو اس طرح تعلق جڑا رہے گا. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، عدل کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا. ایتاء ذی القربى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. یعنی وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی چیز رہ جاتی ہے تو تحفے ان چیزوں کو دور کر کے محبتیں پھر سے جدید کر دیتے ہیں، پھر پیدا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سلام کے ذریعے رشتوں کو تازہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، ان کو ویٹ رکھو، چاہے سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. یعنی سلام ہی کرتے رہو. خصوصاً اگر قریب ہیں یا کسی مجلس میں ہیں تو خصوصی جا کے بیٹھنا، سلام کرنا، بزرگ ہیں سلام کے لیے حاضری دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کی بات کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بات کرو، یہ بھی نیکی ہے اور اس میں رشتہ دار سب سے پہلے آتے ہیں. پھر اسی طرح ایسی صلہ رحمی نہ کرنا جو حق سے روکے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری اپنی ذات اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ویسے احسان کرنا ہے، لیکن اگر کوئی غلط بات ہے یا وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ظلم میں کسی کا ساتھ دینا خود ظالم بننا ہوتا ہے. فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح دنیا کی خاطر کی گئی صلہ رحمی کا اجر کوئی نہیں ملتا. یعنی جو صرف رسم و رواج کے طور پر اور دکھاوے کے طور پر، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں میں بہت سخی ہوں، یا لوگ کہیں کہ یہ بڑا خیال رکھتی ہے اپنے رشتہ داروں کا، تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ملتا جب تک کہ انسان اپنی آخرت کے لیے نہ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ ہم تو سارے دینے والے ہی ہو گئے، سلام بھی ہم کریں، خدمت بھی ہم کریں، مال بھی ہم دیں، تحفے بھی ہم دیں، سارا کچھ ہم نہیں کیا تو ہمیں کیا ملا؟ اور کریں بھی اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہ کریں تو پھر کیا نتیجہ؟ سب سے پہلی بات یہ کہ محبتیں ملتی ہیں اس سے. سب سے بڑا پہلا فائدہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے والے محبتوں سے محروم نہیں ہوتے. ابن عمر سے روایت ہے کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے، گھر کے اندر محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں.
پھر حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو. آپ کو پسند ہے کہ رزق زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے جتنا بھی اس کے پاس ہو اگر اور ملے تو اور خوش ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بس اب بہت ہو گئی. نہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو، عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے. تو ماں باپ کا حق پہلے آتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان نیکیوں میں سے جس کا صلہ جلدی ملتا ہے، جس کا بدلہ جلدی ملتا ہے، دنیا میں ہی مل جاتا ہے، فوراً ملتا ہے. مثلا آپ کو اپنی جاب کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، آپ کا بچہ بات نہیں سنتا، تو آپ اپنے والدین کی اور زیادہ خدمت خاطر شروع کر دیں، اپنی ساس سسر کی اور زیادہ کیئر کرنا شروع کر دیں. آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. کیونکہ ہم بڑوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اثر اللہ تعالیٰ اولاد میں دکھا دیتا ہے. کیونکہ قطع رحمی ان گناہوں میں سے جس کا نقصان دنیا میں انسان کو نظر آنے لگتا ہے، اور صلہ رحمی ان نیکیوں میں سے جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں ہی پہنچنے لگتا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کی افرادی قوت میں کثرت ہو جاتی ہے. یعنی بظاہر اگر وہ بہت دیندار نہ بھی ہوں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے گھروں میں خوشحالی ہو جاتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. 3 چیزیں برحق ہیں. حدیث میں آتا ہے جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. بعض اوقات کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے، کوئی بات بناتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اس کو بھرپور جواب دیں، منہ توڑ جواب دیں، لیکن پھر آپ سوچتے ہیں کہ چھوڑے، اس کام میں وقت ضائع ہوگا یا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نفرتیں بڑھیں گی، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، جواب نہیں دیتا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. ایسے بندے کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی، کسی اور کے ذریعے اس کا دفاع کروا دیتا ہے. نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے سخاوت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے. اور نمبر 3، جو اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھائے، اللہ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. یعنی پہلا بھی اس کے لیے پورا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انسان کے اندر فقر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، انسان کے اندر محتاجی آ جاتی ہے، میرے پاس نہیں ہے، پورا نہیں پڑتا، تھوڑا ہے، تو وہ انسان کے اوپر ایک مسلط ہو جاتی ہے یہ کیفیت، اور جو ہوتا ہے اس کو وہ بھی نظر نہیں آتا اور اس سے بھی فائدہ نہیں پہنچتا. پھر رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر ہے، دگنا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین آدمی کو دینا صرف ایک صدقہ کا ثواب ہے، اور جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. یعنی اگر وہ مسکین اور فقیر ہیں تو ان پہ زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن باقی رشتہ داروں پر، بہن بھائیوں پر اگر وہ مسکین اور فقیر کی کیٹیگری میں آتے ہوں تو ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینے کا اجر بھی دگنا ہو جائے گا. پھر اسی طرح سلامتی سے جنت میں جانے کا باعث ہے صلہ رحمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بے فکر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں میں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی نئی رشتوں کو جوڑ کے رشتوں سے کاٹی ہوئی ہے، بول چال بند ہے، آنا جانا بند ہے، کوئی اچھا سلوک نہیں، تو پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ لعنت والا فعل ہے. قرآن مجید سورۃ الرعد کی آیت 25 میں آتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے
اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی آخرت کا گھر ان کے لیے پھر اچھا نہیں. یعنی ظاہر اگر جنت نہیں تو پھر درمیان میں تو کوئی چیز نہیں، دوسری جگہ پھر جہنم ہی بنتی ہے. قیامت کے قریب کی نشانی ہے کہ لوگ رشتوں کو کاٹ دیں گے، یعنی رشتوں کی پرواہ نہیں کریں گے. جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا، اور جس نے رشتوں کو جوڑا اللہ اس کو جوڑ دے گا. پھر اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے قطع رحمی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. یعنی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کی دوسری نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی. جو رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا اس کے باقی نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی اس کی شامت آئے گی کسی نہ کسی شکل میں. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے اور رشتہ داروں سے کاٹنا نہیں چاہیے. 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تعلق کاٹے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو جب وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے، اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچا کرے کہ وہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو میں سلام نہ کروں. نہیں، جواب دیں گے. اور رد کرنے والے کو شیطان، یعنی اس کے پیچھے شیطان ہوگا. اور اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے. یعنی اگر اور اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے بھی گئے تو اکٹھے نہ ہو سکیں گے. پھر اسی طرح قطع رحمی خون بہانے کے مترادف ہے. بعض اوقات تو اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے گویا دوسرے کو قتل ہی کر دیا، جس کو وجود ہی ختم کر دیا. پھر ناراضگی کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا. یعنی اس کے لیے پھر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو قبر کا حساب کتاب ہے اور قبر کی آگ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو بندہ کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے سلام، دعا، معافی تلافی، کوئی نہ کوئی میسج. اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، بہت دفعہ انسان منہ سے نہیں کچھ بول کے کہہ سکتا تو آڈیو میسج بھیج دیں، واٹس ایپ پہ آڈیو میسج بھیج دیں، سلام دعا کر لیں، حال چال پوچھ لیں، دوسرے کو ضرورت پوچھ لیں. تو اس سے بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ صلہ رحمی ہوتی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط پر دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوں گے. تو جو بندہ بھی پل صراط سے گزرے گا، آخری مرحلہ ہے نا جنت میں جانے سے پہلے پل سے گزر کے جائیں گے، تو اگر رشتے کاٹے ہوئے تو وہ کھینچ لے گے جہنم میں واپس، آگے نہیں گزرنے دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف تھوڑی سی دنیا کی باتوں کو محسوس کر کے اپنے رشتوں سے کاٹے نہیں. پھر امام نبوی کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنے میں سب سے پہلے نیکی ماں کے ساتھ کی جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مائیں بہت پیار کرتی ہیں اور بعض مائیں بہت بے نیاز سی ہوتی ہیں، وہ نہیں پوچھتی. تو ایسی صورت میں وہ پوچھے کہ نہ پوچھے، وہ خیال کرے کہ نہ کرے، آپ خود خیال کرتے رہے، آپ خود کال کرتے رہے، خود ملنے کو جاتے رہے. فرمایا پھر باپ، پھر اولاد، ابھی ترتیب یاد رکھیے، پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر بھائی بہن آتے ہیں. سب سے پہلے ماں، پھر باپ، پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر بہن بھائی. اور اگر اولاد ہو تو ماں باپ کے بعد پھر اولاد. تو اولاد کا تو کوئی کہے نہ کہے، وہ تو منہ بھی نہ دکھاتا بھی ہم ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. اس لیے ان سے تو کسی سے پوچھ کے صلہ رحمی نہیں کرنی ہوتی، وہ ہم سے بھاگتے اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. فرمایا پھر باقی کے سارے محرم رشتے دار جیسے چچا، پھپھی، ماموں، خالائیں وغیرہ، جو جتنا قریبی ہے اس کو اتنا مقدم رکھیں.
اسی طرح والدین کی طرف سے رشتوں کو باقی رشتہ داروں پر مقدم رکھا جائے گا. یعنی دادا دادی کے بہن بھائی ہیں یا نانا نانی کے بہن بھائی ہیں، پھر وہ زیادہ حقدار ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں کے بعد. پھر رحم کے رشتوں میں غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے، جیسے چچا کا بیٹا، بیٹی، ماموں، خالہ، ان سب کے بچے. پھر سسرالی رشتہ دار، یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی پھر جیسے نندے وغیرہ ہیں اور جٹھانی وغیرہ اور جو بھی رشتے آتے ہیں. تو یاد رکھیے، اپنے ماں باپ ہوں یا شوہر کے ماں باپ ہوں، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق ان کا ہے. شادی کے بعد عورتیں اپنے گھر سے تو نکل آتی ہیں، تو پھر ان کے گھر میں ان کے ساس سسر ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ساس سسر کی خدمت ہم پہ فرض نہیں. جس نبی نے ہمسایوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا حکم دیا کہ آپ کو یہ فکر پڑ گئی کہ کہیں ان کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے، تو کیا وہ یعنی کہ یہ کہے گا کہ تم ساس سسر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ساس سسر ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں اور وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے الگ سے بول کے ان کا نہیں بتایا گیا. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اپنے ماں باپ ہوں یا شوہر کے ماں باپ ہوں. اور ویسے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ آپ سب بھی مائیں ہیں، میں بھی ماں ہوں، ہم کتنی محبت سے اپنے بیٹوں کو پالتے ہیں، اور بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو پالنا مشکل کام ہے، قابو نہیں آتے. ان کو پڑھانے میں، ان کو کھلانے میں، ان کو سمجھانے میں، ان کی جوانی کی حفاظت کرنے میں، ان کے لیے دعائیں کر کر کے، ان کی جاب، ان کا کاروبار، ان کی شادی، کتنا کچھ. ایک شادی تک ایک ماں کتنی قربانیاں کرتی، سب ماؤں کو پتا ہے. پھر جب شادی ہوتی ہے اور بیوی آتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ تو ماں باپ کو شکل بھی نہ دکھائے، کیا یہ ناحق بات نہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ پھر طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے سے نہیں، وہ اس کو سکھا دیتے ہیں، وہ وہاں سے آتا ہے تو اس کا موڈ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب اس کی شادی کر دی، اب اس کا گھر ہے، اب اس کو خوش رکھنا ہمارا فرض ہے. تو نہ بیوی کی برائیاں بیٹے کے سامنے کرے، وہ خود بھی دیکھ لے گا. تو یہ جو غیبت کلچر ہے نا، کہ ادھر کی بات ادھر، چغل خوری، بس آئے گھر اور ملاقات ہو تو بیوی کا حال پوچھتے ہی اس کی خامیاں، خرابیاں، برائیاں سامنے کرنا، یہ اس سے آفتیں آتی ہیں. ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہسبینڈ وائف کو خود آپس میں نبٹنے دینا چاہیے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود اپنے تعلقات اور بانڈنگ بہتر کریں. والدین کو اچھی دعائیں دیتے رہنا چاہیے اور بچوں کو ماں باپ کی خدمت ہی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان والدین بھی ہوں، ان سے بھی صلہ رحمی کرنی. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے ماں باپ یہ کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں؟ جی ہاں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے ہوا. وہ جھاڑی کے سائے میں تھا. اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پہ غبار اڑایا ہے. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں باپ کا سر اڑا دوں کہ اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ. عبداللہ بن ابی کیونکہ منافقین کا رئیس تھا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے کو آپ تلقین کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. وہاں بھی آپ ایک اچھی بات دے رہے ہیں. تو ماں باپ کسی کے کیسے بھی ہوں، چور ہو، ڈاکو ہو، کچھ بھی ہو، مجرم ہو، لیکن اولاد کا کام کیا ہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرتے رہے اور ان کو نصیحت کرے، سمجھائے، حسن سلوک کرے، ان کی ضرورت پوری کرے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ضرورت پوری کرے تو انہیں چوری ڈاکے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے. پھر مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا. حضرت اسماء جو تھی، ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ مدینہ میں ان کی والدہ آئی کچھ مالی مدد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گی پھر مدد کروں گی. تو آپ سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے اور کچھ مدد چاہتی ہے تو کیا میں مدد کر دوں؟ آپ نے فرمایا صلی امک کی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پہ ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے. یعنی اچھا سلوک بھی کرنا ہے اور دوسری طرف برے سلوک سے بچنا بھی ہے. اسی طرح فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو صرف ماں کو ہی نہیں خوش کرنا، باپ کو بھی راضی کرنا ہے.
پھر اگر والدین نہ ہو تو والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. ابن عمر کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک اعرابی ملا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس سواری تھی, سواری کے ساتھ ایک گدھا تھا. جب ایک اپنے اونٹ سے تنگ آتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے, چینج کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ ایک تھک بھی جاتا ہے انسان. تو پھر کیا ہوا کہ ان کے سر پہ ایک امامہ بھی تھا, سواری بھی تھی. تو راستے میں ایک بدو ملا تو انہوں نے کیا کیا, اپنا امامہ بھی اتار کے دے دیا اور اپنی سواری بھی دے دی. تو ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص میرے باپ کا دوست تھا, ان کے پاس آتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. یعنی اگر اپنے والد فوت ہو گئے تو والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک. اور اس دیہاتی کا باپ عمر کا دوست تھا رضی اللہ عنہ. پھر اسی طرح شوہر کے ساتھ احسان, شوہر کا بیوی کے ساتھ احسان کرنا, یہ بھی تو ایک سسرالی یعنی کہ رشتہ ہے نا. اللہ نے ایک نکاح کے رشتے میں دونوں کو پرویا ہے, اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا, اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے اچھا ہوں. بیوی پر خرچ کرنے کو صدقہ قرار دیا, یعنی اس پر اجر ملے گا. اور پھر بیوی کو پانی پلانے پر بھی اجر ہے, یعنی اگر شوہر بیوی کو پانی کا گلاس لا دیتا ہے, پانی لا دیتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. پھر بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ دوستی کر لی جائے, یہ سلسلہ نہیں شروع کرنا. یہ تو حضرت خدیجہ تو فوت ہو گئی تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں کو دے آؤ, وہ خدیجہ کی سہیلی تھی, فلاں کو دے آؤ, وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. تو اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے. پھر اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مال دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, ان کی حاجتوں میں ان کی مدد, ان کی تکلیف دور کرنا, خندہ پیشانی سے ملنا, ان کے حق میں دعائیں کرنا, ان سے ملاقات کو جانا, تحائف دینا, انہیں اپنے گھر دعوت پہ بلانا, ان پر خرچ کرنا, شفقت و نرمی سے پیش آنا, چہرے پر بشاشت رکھنا, ان کا احترام کرنا, اور ہر وہ کام جس کے ذریعے صلہ رحمی ہوتی ہے, یعنی رشتوں کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہو. پھر اسی طرح خاص طور پر ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو پوشیدہ دشمن ہو, جو کبھی خوش نہ ہوتے, کبھی راضی نہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی وجہ سے تم سے منہ موڑتا ہے, یعنی اس کے دل میں کوئی حسد ہے, بغض ہے, نہیں پسند کرتا تمہیں کسی بھی وجہ سے, اس کو دیتے رہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اسی طرح رشتہ داروں سے مال روکنے والے کے لیے سخت وعید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں کنجوسی برتتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا, جسے شجاع کہتے ہوں گے, اور اسے اس آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا. یعنی ہمارے پاس ہے, ایکسٹرا ہے, لیکن ہم اپنے ضرورت مند رشتہ دار کو نہیں دے رہے, تو یہ اس کا نقصان ہے. پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے, اور دعا میں اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شاننا, اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ہمارے تعلقات درست فرما دے, ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے. کیونکہ ہر خاندان, ہر گھر میں جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. یہ بڑا ایک ہیومن نیچر میں ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے, جس سے جتنی محبت ہوتی ہے, اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو صبر کے ساتھ, پیار کے ساتھ معاملہ کرتے رہنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی آپ فرمائیے. جاتی آتی رہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے اپنے منہ سے دل کی آزار کرا کہ ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتا کیوں آتے ہمارے ساتھ. اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ وہ کچھ میرے شوہر کے اور ملاقات کی وجہ سے. آپ ان کو کچھ نہ کچھ بھیج دیا کریں، کوئی کسی شادی غمی پر کچھ نہ کچھ، لیکن ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ جائیں. کبھی کبھار جانا بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کر دیا کریں. دیکھیں صلہ رحمی کرنے والے طریقوں میں سے ایک طریقہ دعا بھی ہے. جب منہ سے بول کے کوئی کہے ہمارے گھر نہ آؤ تو پھر ان کی ہدایت کی دعا کریں. جی اور کوئی سوال کرتا ہے؟ میں اپنے ڈیٹ کی خدمت کر رہی ہوں تو مجھے کسی نے کہا وہ غیر محرم ہے، وہ بوڑھے ہیں بالکل، ضعیف ہے اور کوئی اور ان کا خیال رکھنے والا نہیں؟ نہیں. ظاہر ہے کہ پھر ایسے معذور انسان کا تو ہر ایک پر حق ہوتا ہے. جی کسی نے غیر محرم کہا تو میں اس لیے پریشان ہوں. نہیں، جب ان کا کوئی اور خیال رکھنے والا نہیں ہے تو آپ اپنے بال ننگے نہ ہونے دیں، اپنے جسم کا سطر وغیرہ ڈھک کے رکھیں، ان کو کھانا دیں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان کے لیے کوئی ایسا خدمت گار رکھ دیں تو اس میں انشاءاللہ اجر ہے، کیوں نہیں. جی ہاں جی. آپ کی طرف سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوگا اور باقی ساری ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے. آپ اپنا دل بڑا رکھیں اور جب موقع ہو بلاتے رہیں، باقی ان پہ چھوڑ دیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں. لڑائی جھگڑا جو ہوتے ہیں مقصد جائے یا بلائے کہ ایسے کیا ایسے کیا، ایسے میں کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ بس صبر سے کام لیں اور یہ ہے کہ بہت زیادہ بات چیت نہ کریں. لیکن اگر ان کو کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بہت ملا جائے پھر جا لڑائیاں شروع ہو جائیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں. نہیں، پھر انسان خود محتاط رہے، کم ملے زیادہ نہ ملے. ڈاکٹر صاحب مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے 15 منٹ تک پتا نہیں تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات ہوئی ہے. میرے گھر میں روزانہ آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی سی ڈی لگاتے ہیں اور 4 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے. ہم لیڈیز تھے، نیبرس ہمارے، ہم لوگ اکٹھے ہو کے آپ کی سی ڈی لگاتے ہیں. تو مجھے میں یقین جانے میں نے آپ کا ادھر اثر کی نماز پڑھی ہو اور میں سجدے میں اتنی اللہ کی شکر گزار تھی کہ مجھے 15 منٹ تک پہلے پتا نہیں تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہونے والی. کسی نے مجھے بتایا ہے اور میں نے گھر لاک کیا اور میں پہنچ گئی. الحمدللہ. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری پہلی دفعہ میری آپ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں میں بہت برکت ڈالے اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب جو بہن بھائی ہیں وہ اس طرح بگڑے ہوئے ہیں، وہ 3 دن میں ٹھیک نہیں ہوتے. آپ اپنی طرف سے بول پڑیں، باقی وہ ٹھیک ہو یا نہ ان کا ذمہ. یعنی میں کال کرتی رہوں گی. جی آپ کرتی رہیں، کبھی کبھی کر لیا کریں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر 3 دن میں کال کریں. اس کا مطلب یہ کہ ناراض ہو کے 3 دن تک نہ رہیں. ٹھیک ہے، کال تو جب دل چاہے کریں. جی فرمائیے. کوئی بات نہیں، جو دل پہ بات ہے نا اس کو زبان پہ نہ لائے تو حساب نہیں. ان کا سوال یہ کہ معاف کرنے کے بعد بھی دل میں کوئی بات رہ جاتی ہے، بڑی قدرتی بات ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں چوٹ لگتی ہے تو اس کا اثر رہ جاتا ہے، زخم بھی ہوتے ہیں تو نشان رہ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کو ان باتوں کو جو دل میں رہ گئی ہیں زبان سے بول بول کے کسی کو نہ کہیں. ٹھیک ہے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی صاف کر دے تاکہ ہم خوش باش رہا کریں. جی جی معافی ہوگی، بالکل. آپ نے معافی مانگ لی، معافی ہو گئی. جی آپ فرمائیے. میں نے یہ پوچھا ہے کہ جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے پورے ہمارے ملک میں، تو بیچ میں دیور جیٹ ہے، بیچ میں اور رشتے دار ہیں، تو ہمارے کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں یہ کہ چادر لے لیں، اکیلے ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ہنسی مذاق نہ کریں، لیکن یہ کہ اپنے کام سے کام رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور اس کی بہترین جزا عطا فرما. جو بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما. اللہ ہم سب نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. تو ہمیں اچھا ایمان دے، اچھا اخلاق دے، اچھے معاملات کرنے سکھا. یا اللہ
ہم سب کو ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما, ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین. تو ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرنا, ہمارا اختتام اچھا ہو. یا اللہ مرنے کے بعد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ پیدا کر دینا یا رب العالمین. تو ہمیں قبر میں روشنی عطا کرنا, میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا, جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخل کر دینا اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.